चारों सूबों में इस वक्त में सैलाब और इन लोग इंतहाई कशमकश की हालत में अपने जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंतहाई परेशानी की मराहिल है। लोग किस्म ब किस्म की परेशानी में मुब्तला है। लोगों के पास खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। छोटे मासूम बच्चे दूध के लिए, उनकी दूध पिलाने के लिए उनके पास दूध के इंतजाम नहीं है। इन सूरतों में किसी की घर तबाह हो गए, रहने के लिए घर नहीं है। हजारों लोगों की घर तबाह और बर्बाद हो गई। लोग इंतहाई परेशानियों में हैं। तो लिहाजा आप लोगों से दरखास्त है, पूरे पाकिस्तानी भाइयों से जो बैरून ममालिक में भी Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کی بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت میں ملک میں سیلابی کیفیت ہے۔ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ انتہائی نقصانات ہوئے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا بلکہ چاروں صوبوں میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ نقصان میں بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور سیلابوں سے تقریباً 800,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی بارے میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے بلوچستان میں بھی راستے منقطع ہو چکے ہیں، اور سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی لوگ انتہائی کشمکش اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے اوپر غائب کی بنیاد پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر اللہ نے جو انہیں رزق عطا فرمایا اس سے وہ لوگ اپنے خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو متقی ہے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے تو جنت اور چشموں کو جاری کر کے رکھے ہیں، جاری کر دی ہے، ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ رب العزت ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں، جن کی سامنے نہریں جاری ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین جو کچھ انہیں عطا فرمائیں گے اور وہ خوشی سے وہ اس کو حاصل کریں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی نیک کام کرتے رہیں، اور نیکی کی کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائیں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے وہ، اور چشمے ان کے نیچے جاری ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں جو خوشخبری سنائی، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی نیکی کمانے والوں کی بھی یہ ایک صفت بیان کی ہے۔ اللہ نے نیکی کمانے والوں کی بھی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہہ کر اللہ رب العزت کہ ان کی اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔ اللہ نے اس قسم کی نیکی کمانے والوں کے لیے یہ بھی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ کی
عطا کردہ روزی میں سے مدد مانگنے والے اور جو محروم ہے ان محروم اشخاص کا حق پوری طریقہ سے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اس میں بات یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے لیے تعاون کرتے ہیں، مالی طور پر امداد کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال، زکوٰۃ کی مال تو نہیں ہے، کہاں سے ادا کریں؟ تو زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ میں سے ادا کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض عین ہے، آپ کو ادا کرنی ہے ہر صورت میں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ آپ کی مالوں میں بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی آپ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور راستے میں جو حادثاتی طور پر جو پریشانی مبتلا ہے اس قسم کی لوگوں کو، اور جو قسم بقسم کی پریشانی مبتلا ہے، جیسے اس وقت میں ملک میں سیلاب آ چکے ہیں، پھر اسی طریقے سے قیدیوں کو اللہ نے فرمایا ایک جگہ مسکین و یتیم و اسیرا، اور اس آیات سے یہ بات کو ظاہر کر دی کہ یہاں صرف زکوٰۃ مطلب نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں دیں۔ جو آپ کے بھائی پریشان، آپ کے مسلمان بھائی پریشان ہو رہے، چاروں صوبوں میں اس وقت میں سیلاب، اور ان لوگ انتہائی کشمکش کی حالت میں اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں، انتہائی پریشانی کی مراحل ہے، لوگ قسم بقسم کی پریشانی مبتلا ہے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچے دودھ کے لیے، ان کی دودھ پلانے کے لیے ان کے پاس دودھ کے انتظام نہیں ہے۔ ان صورتوں میں کسی کی گھر تباہ ہو گئے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کی گھر تباہ اور برباد ہو گئی، لوگ انتہائی پریشانیوں میں ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے، پورے پاکستانی بھائیوں سے جو بیرون ممالک میں بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ، اور جو یہاں سے باہر ممالک اپنے زر مبادلہ پاکستان بھیجتے رہیں، ان سیلاب زدگان کے لیے حضرت العلامہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنے ٹویٹر پہ آپ لوگ انشاءاللہ نمبر بھی اسکرین پہ دیکھیں گے، تو لہٰذا ان کی ٹویٹر پر بینک اکاؤنٹ وغیرہ سب کچھ دیے ہوئے ہیں، اب ان کے اکاؤنٹ میں جمع کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی تقوی اور بہت بڑی مفتی علامہ تقی عثمانی صاحب جو وفاق المدارس کی اس وقت میں صدر بھی ہے، حضرت کی حوالہ کر دے اپنے مالوں کو، جو رقم دے سکتے ہیں حضرت کے اکاؤنٹ میں جمع کریں، دودھ ہو، پانی ہو، خشک دودھ یا پانی اور دیگر جوس وغیرہ، یہ سبھی چیزیں، خشک چیزیں آپ سیلاب زدگان کے لیے بھیجتے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی ان کی ساتھ ہمدردی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی بھی مدد فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے دل کھل کر ان کی ساتھ مدد کرتے رہیں۔ اور بھی بڑے بڑے علماء حضرات جو اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان حضرات کی اکاؤنٹ میں بھی پیسے جمع کر کے آپ سیلاب زدگان تک پہنچا سکتے ہیں، جو انتہائی پریشانیوں میں کشمکش اپنے زندگی گزر رہے ہیں، اور اس وقت میں انتہائی پریشانیوں میں لوگوں کی پینے کی پانی، دودھ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ انتہائی پریشان ہیں، اور ان کی گھر بار بھی تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اگر آپ مدد کریں گے تو یقیناً اسی آزمائش کی گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔